اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، ایک بار پھر کیئر اسلام کی طرف سے توضیح المسائل اور نہج البلاغہ کے متعلق کلپس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج نہج البلاغہ کے تیسرے حصے یعنی کلمات قصار سے مولا الموحدین کی حکایت نمبر 126 اور 127 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 126 نمبر کی حکایت میں مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دنیا میں پائے جانے والے 6 طرح کے افراد کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا ہے اور فرمایا کہ جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو تعجب کرتا ہوں۔ کیسے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور تعجب کیوں کرتا ہوں، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے بخیل کے حال پر تعجب ہوتا ہے، یعنی جو کنجوس ہے اس کو دیکھ کے تعجب ہوتا ہے کہ اسی فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے بھاگ رہا ہے۔ کنجوس آدمی فقر میں مبتلا نہ ہو جائے، اس فراق میں پوری زندگی اپنی کنجوسی کے ساتھ گزارتا ہے اور پھر اس دولت مندی سے محروم ہو جاتا ہے جس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں مالداروں جیسا حساب دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اسی طرح مجھے مغرور آدمی پر تعجب ہوتا ہے کہ جو کل نطفہ تھا اور کل مردار ہو جائے گا، یعنی مولا نے انسان کی نجاست کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب نطفہ تھا تو بھی نجس تھا اور جب مر جائے گا تو جب تک غسل نہ دے دیا جائے نجسی رہے گا، اور پھر اکڑ رہا ہے، یعنی جس کا ماضی بھی نجس مستقبل بھی نجس ہو وہ اکڑ رہا ہے۔ ایسے انسان کے اکڑنے پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص کے بارے میں بھی حیرت ہوتی ہے جو وجود خدا میں شک کرتا ہے حالانکہ مخلوقات خدا کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کو نہیں مانتا، در عین حال اللہ کی مخلوقات جو پوری کائنات میں پائی جا رہی ہے اس کو دیکھتا ہے، اور اس کا حال بھی حیرت انگیز ہے جو موت کو بھولا ہوا ہے حالانکہ مرنے والوں کو برابر دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں مجھے اس کے حال پر بھی تعجب ہوتا ہے جو آخرت کے امکان کا انکار کر دیتا ہے حالانکہ پہلے وجود کا مشاہدہ کر رہا ہے، یعنی ایسے انسان پر بھی تعجب ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی پر اعتبار نہیں کرتا جبکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے والی زندگی کو دیکھ رہا ہے کہ ماں کے شکم میں بچہ کس طرح سے زندہ رہتا ہے اور اس سے پہلے کے بھی حالات اس کے سامنے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے حال پر بھی حیرت ہے جو فنا ہو جانے والے گھر کو آباد کر رہا ہے، یعنی دنیا کو آباد کرتا ہے، اور باقی رہ جانے والے گھر کو چھوڑے ہوئے ہے، یعنی آخرت۔ مولا کائنات کی اس حکایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان خرابیوں کو اپنے وجود سے دور رکھنا چاہیے اور پاکیزگیوں کو اپنے وجود میں سمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حکایت نمبر 127 میں مولا کائنات فرماتے ہیں وقال علیہ السلام من قصر فی العمل ابتغیا بالہم فی العمل ابتغیا بالہم ولا حاجت للہ فی من لیس للہ فی نفسہ ومالہ نصیب۔ جس نے عمل میں کوتاہی کی وہ رنج و اندوہ میں بہرحال مبتلا ہوگا، اور اللہ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے جس کے جان و مال میں اللہ کا کوئی حصہ نہ ہو۔ یعنی بخل، کنجوسی اور بزدلی اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے جان و مال میں سے کوئی حصہ اپنے پروردگار کو نہیں دینا چاہتا ہے، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جب بندہ محتاج ہو کر مالک سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے تو مالک کو اس کی کیا غرض ہے، وہ بھی قطع تعلق کر لیتا ہے۔ مولا کائنات نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ نہ تو ہمیں کنجوس ہونا چاہیے، نہ بخیل ہونا چاہیے اور نہ بزدل، تاکہ اللہ سے انعامات کو یوں ہی حاصل کرتے رہیں۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔
ان کلپس کو اپنے دوستوں کے ساتھ مسلسل شیئر کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔